بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، محرم الحرام سن ہجری 1444 چل رہا ہے، اس کی آج 6 تاریخ ہے. گزشتہ ہفتے بھی سن ہجری کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ بات آئی تھی. یاد رکھیے کہ مسلمانوں کے لیے سن ہجری کو یاد رکھنا، اسلامی کیلنڈر کو یاد رکھنا، تاریخوں کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے. یعنی کچھ نہ کچھ لوگ ضرور اس کو یاد رکھیں کہ آج تاریخ کتنی ہے، سن کون سا چل رہا ہے. اگر سارے ہی مسلمان اس کو ترک کر دیں، جیسا کہ زمانے میں اکثریت یہی ہے کہ آج ان سے پوچھو کہ انگریزی تاریخ کیا ہے تو فوراً بتا دیتے ہیں، اور اسلامی تاریخ معلوم کرو تو معلوم نہیں ہوتا ہے. یا ان سے کہا جائے کہ انگریزی مہینوں کے نام بتاؤ، جنوری فروری وغیرہ، تو فٹافٹ بتا دیتے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے کہ اسلامی مہینوں کے نام بتاؤ تو یاد نہیں. یہ افسوسناک المیہ ہے. میں پھر سے کہتا ہوں، پھر سے سنیے، مسلمانوں کے لیے اسلامی کیلنڈر اور تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ جیسے نماز جنازہ، کہ کچھ نہ کچھ لوگ تو ضرور پڑھتے ہیں کہ کوئی نہیں پڑھتا، اور کچھ نہ کچھ لوگوں کے پڑھنے کی وجہ سے سب کی طرف سے نماز ادا ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اسلامی تاریخ، اسلامی کیلنڈر کو بھی رواج دینا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، مہینوں کے نام معلوم ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک کیلنڈر ہے. قرآن نے جس کا ذکر کیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اس مہینے کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حجاج کرام کے قافلے واپس لوٹ رہے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ جو حضرات گئے تھے واپس آئے، اللہ پاک ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جو نہیں جا سکے یا نہیں گئے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین. قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے. نہ کھانے سے پہلے دعوت کا ثبوت، نہ آنے کے بعد دعوت کا ثبوت ہے. حاجی کھانا کی شریعت میں کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اور دعوت آتی ہے کہ حج پر جا رہے ہیں، دعوت، حج سے آگے دعوت. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایک رسم ہے، اس کو چھوڑیے. حج مبرور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حج مبرور ایسا حج ہوتا ہے جس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج مبرور کی اسلاف اور اکابر نے، مشائخ نے کئی تعریفیں کی ہیں. اس کی نشانی کیا؟ ثواب تو آپ کو معلوم ہو گیا، اب اس کی علامت کیا؟
علامت یہ ہے کہ زندگی میں تبدیلی آئے، زندگی میں تبدیلی آئے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ زندگی میں تبدیلی آئے یا نہ آئے، نام میں ضرور تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایک صاحب حج کر کے آئے اور کرانے کی دکان پر گئے اور کہنے لگے کہ ہمارا حساب نکالو۔ دکاندار خوش ہو گیا کہ شاید توبہ اللہ کر کے آئے ہیں، حساب چکائیں گے۔ جب نام آیا تو انہوں نے کہا حاجی لگا دو، السلام علیکم، حاجی لگا دو شروع میں بس۔ تو نام میں تبدیلی ضرور آ جاتی ہے، کام میں تبدیلی آئے یا نہ آئے، الا ماشاء اللہ۔ میرے بھائیوں، حج مبرور وہی ہے کہ زندگی بدل جائے، آخرت کی فکریں زیادہ ہو جائیں، دنیا کے لہو و لعب بیکار کاموں سے آدمی بچنے لگے، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، اور اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانا، لگانا، بولنا یہ بھی جائز نہیں، یہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ گئے، پوچھے آپ کا نام کیا؟ کہنے لگے حاجی فلاں۔ تو حضرت کو لوگ جانتے نہیں تھے، انہوں نے پوچھا آپ کا نام؟ انہوں نے کہا نمازی اشرف علی۔ کہنے لگے یہ کون سی بات ہوئی؟ حضرت نے پوچھا آپ حج کتنی بار کیے؟ بولے ایک بار۔ ایک بار حج کیے جو کہ فرض ہے تو آپ حاجی ہو گئے، ہم تو 5 مرتبہ دن میں نماز پڑھتے ہیں جو کہ فرض ہے، تو ہم نمازی نہیں ہو سکتے؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو لاحقہ ہے، یہ جو نام کے شروع میں حاجی لکھوانا ہے یا کہلوانا ہے، یہ غیر مناسب ہے۔ لوگ آپ کو کہیں ایک الگ چیز ہے، لوگ کہہ رہے ہیں نا، آپ تو نہیں کہہ رہے ہیں، اور کوئی کہے تو کہنے دو، لیکن آپ نہ انٹروڈیوس کروائیں اپنے آپ کو کہ میں فلاں حاجی صاحب ہوں، اس لیے کہ علماء نے منع لکھا ہے یہ۔ اسی طرح کھانے کی جو دعوت کا سلسلہ ہے، خدا کے واسطے مسئلے کو سمجھیے۔ آپ آئے گھر پر، دیکھیے حدیث شریف میں ہے حاجی سے ملو، ملاقات کرو، اس سے دعا کی درخواست کرو، اس کی دعا قبول ہوتی ہے اس کے گھر میں جانے سے پہلے۔ اس حدیث سے علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ حاجی کا استقبال کرنا چاہیے، ملنا چاہیے، لیکن حدود کی رعایت رکھتے ہوئے، عورتیں نہ جائیں، پھولہار بہت زیادہ نہ ہو کہ لوگ جا رہے ہیں نماز چھوڑ رہے ہیں، وہ ایک فرض ادا کر کے آ رہے ہیں اور یہ کئی فرض چھوڑ رہے ہیں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ بمبئی جا رہے ہیں لینے کے لیے، جائیے اگر ضرورت ہے جانے کی تو، لیکن نماز تو مت چھوڑیے۔ نماز فرض ہے، حج بھی فرض ہے، نماز کا ذکر پہلے ہے، حج کا نمبر بعد میں ہے۔ اسلام کی ترتیب کے اعتبار سے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں شہادت، اللہ اور رسول کے بارے میں گواہی، نمبر 2 اقام الصلاۃ، پھر نماز کا نمبر ہے، کیونکہ یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے اور حج مالدار ہی کر سکتے ہیں، یا اللہ جس کو توفیق دے۔ تو میرے بھائیوں، استقبال کی اجازت ہے لیکن شرائط کے ساتھ، لینے جانے کی اجازت ہے لیکن شرطوں کے ساتھ۔ عورتیں نہ جائیں، عورتوں کیا کام ہے وہاں؟ بے پردگی ہوتی ہے خواہ مخواہ۔ تو لوگ ملیں، حدیث شریف میں بات ہے کہ حاجی سے ملو، اس سے دعا کی درخواست کرو، اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر لہ الحاج ولمن استغفر الحاج، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے دعا فرمائی اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے لیے دعا کرے مغفرت کی، اس کی بھی مغفرت فرما۔ تو دعا کی درخواست کرنی چاہیے، کیونکہ جب آدمی حج کرنے جاتا ہے واپس آتا ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ یوم ولدتہ امہ، وہ ایسا بچے کی طرح ہوتا ہے جس کو ماں نے آج ہی پیدا کیا، یعنی وہ سب گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اب اس سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے، ملنا چاہیے، لیکن حاجیوں کو دعوت کرنا یا حاجی خود دعوت کرے، دونوں چیزیں معاشرے میں، ایک چیز تو بہت زیادہ ہے۔ ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ یہ جو حج کے بعد کا کھانا ہے اس کا نام ہے بچ گئے بھائی، یعنی جان بچ گئی، کیونکہ پہلے وہ جہاز میں سفر کرنا ہوتا تھا، واپس جب آتے تھے تو پھر یہ کہ جان بچ گئی نا،
اب وہ ایک مذاق کے طور پر، بہرحال چاہے جو بھی ہو اس کا شریعت میں ثبوت نہیں ہے. ایک چیز تو یہ تھی معاشرے میں، لیکن اب دوسری آ رہی ہے کہ حاجی کو ہم دعوت دیں گے، کیونکہ وہ تو دے گا نہیں، اس کو علماء منع کر رہے ہیں. تو کھانا ہونا چاہیے، بس بہانہ ہونا چاہیے. وہ نہیں دے رہا ہے تو ہم بلائیں گے آپ کو، آپ آئیے، لیکن کھانا ضرور ہوگا. عجیب بات ہے. تو دونوں چیزیں غیر مناسب، غیر شرعی. ہاں، آپ حج کر کے آئے، دوست احباب رشتہ دار آپ سے ملنے آ رہے ہیں، کھانے کا وقت ہو گیا، کھانا بن گیا، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن آپ محلے میں ایک ایک آدمی فرد واحد کی دعوت چلائیں، یہ بالکل ناجائز ہے. یہ ریاکاری ہے. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا دکھلانا چاہتے ہیں؟ آپ نماز پڑھ کے دعوت نہیں کرتے کہ نمازی حضرات کے ناشتے کی دعوت ہو جائے صبح میں گلگلے سے، کیونکہ آپ لاپتہ گنج میں رہتے ہیں اس وقت. تو نمازیوں کی کیوں نہیں دعوت کر رہے ہیں آپ؟ حج کر کے آئے، دعوت دینا شروع کر دی. تو یہ اس سے بچیں. ثواب جو ملا ہے، توفیق جو ملی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. کرنا ہے کام، ہم بتاتے ہیں آپ کو. بہت ساری غریب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، حاجی صاحب شادی کروا دیجئے. بہت سارے ایسے مکانات ہیں جن کے چھت بارش میں ٹپک رہے ہیں، صحیح کروا دیجئے. ارے سب بات چھوڑو، بھائی بھائی میں دشمنی ہے، مل جائیے. سب بات چھوڑیے، وہ بہن کا حصہ جو کھا کے بیٹھے ہو اس کو دے دیجئے. کرنے کے کام بہت سارے. ہاسپٹل چلے جاؤ، ذرا دورہ کر کے آ جاؤ. کتنے لوگ بستروں پر تڑپ رہے ہیں، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے. یہ کام کرو. اصل میں یہ کام کریں گے نہیں، کیونکہ اس میں لوگ جو ہے دیکھتے نہیں ہیں اور لوگ تعریف کرتے نہیں ہیں. اب اس میں کیا ایسا کام کرو جس سے واہواہی ہو، تو پھر اللہ کے ہاں کیا لینے کی امید رکھیں گے پھر. اس لیے میرے بھائیوں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کرو، عمرہ کرو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. تو ان چیزوں سے بچیں. اگر دعوت آ رہی ہے منع کیجئے کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ کھاؤ گے تو پھر کل آپ جاؤ گے تو کھلانا پڑے گا. وہ میت کے کھانے جیسا ہو گیا کہ پورے محلے میں دعوت بانٹی جا رہی ہے، جس کے ہاں انتقال ہو رہا ہے وہ سب کو بلا رہے ہیں. یعنی دعوت ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. کسی نہ کسی طرح زندہ مردہ کچھ بھی کر کے دعوت کا سلسلہ چلتے رہنا چاہیے. یہ امت دعوت تھی جو غیروں کو اپنا بنانے کے لیے تم کو پیدا کیا گیا تھا. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تم کو نکالا گیا تھا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم کرتے، برائی سے روکتے. لیکن یہ امت دعوت کچھ اور ہی بنتی جا رہی ہے. وہ دعوت طعام بنتی جا رہی ہے. دعوت اللہ نہیں، دعوت طعام. اللہ پاک رحم فرمائے، توفیق عطا فرمائے. ہمارا جو کام ہے ہم نے کر دیا، بات آپ تک پہنچا دی. محرم الحرام کا مہینہ، اس میں 2 عمل کی شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے. نمبر 1، روزے رکھیں جتنے ہو سکیں. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد بہترین روزے اللہ کا مہینہ محرم کا ہے. اللہ کا مہینہ، اللہ کے مہینے تو سب ہیں، لیکن ایک خاص فضیلت، ایک خاص نسبت اللہ نے جو اس کو اپنی طرف منسوب کر لیا. تو اس میں جتنا ہو سکے روزہ رکھیں. نفل روزہ، کسی کے قضا روزے ہیں قضا روزے رکھیں، لیکن نفل کی بھی نیت ہو قضا کی بھی نیت ہو ایسا جائز نہیں ہے. ایک نیت کرو، یا تو قضا کی نیت سے رکھو تو قضا ہوگا، نفل کی نیت سے کرو گے تو نفل ہوگا. یہ نماز نفل نماز کی طرح نہیں ہے کہ اس میں آپ جو ہے تحیت المسجد کی نیت کر لیں، تحیت الوضو کی نیت کر لیں، صلاۃ الحاجت کی نیت کر لیں. وہ نماز میں ایسا جائز ہے، نفل نماز میں، کہ آپ اس میں کئی نیتیں کر سکتے ہیں. نفل روزے میں ایسا جائز نہیں ہے. تو ایک حکم شریعت کا یہ ملتا ہے کہ اس میں روزے رکھے جائیں. پورے مہینے نہ صحیح، جتنا ہو سکے میں اس میں بھی 2 روزے خاص طور پر 9، 10 یا 10، 11، جسے عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، 10ویں محرم کا دن کہا جاتا ہے. کیوں؟ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ اگر کوئی رکھے تو اس کے پچھلے 1 سال گناہ معاف ہو جائیں گے. پچھلے 1 سال کے گناہ
اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. وہ بھی کون سے؟ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے. وہ بڑے گناہ، کسی کے حق دبا لیے، جائیداد دبا لیے، وہ سوائے توبہ کے وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے. وہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اس کے لیے توبہ تو ہے ہی، لیکن سامنے والے سے معافی تلافی بھی ضروری ہے. اس کے بغیر بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے. بڑے گناہ توبہ سے بھی معاف ہوتے ہیں، اور حقوق العباد والے جو گناہ ہے، بندوں کے حقوق، وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے ہیں، بلکہ توبہ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے. اس میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ جس کا حق دبائے ہیں، جس کا دل دکھائے ہیں، اس سے بھی معافی مانگیں، تو پھر توبہ کمپلیٹ ہوگی. ایک عمل تو یہ ہے روزے کا. اور آج 6 تاریخ ہے، تو منگل کا دن عاشورے کا دن پڑ رہا ہے. سومو قبلہ یومن او بعدہ یومن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رسول اللہ نے فرمایا عاشورے سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھو. اور اگر ہماری زندگی رہی، حضور نے فرمایا، تو ہم آئندہ سال 9ویں محرم کو روزہ رکھیں گے، 9-10. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آئندہ سال جب آیا تو اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا. کیوں ایسا؟ ایسا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی عاشورے کا دن کا روزہ رکھو. کیوں ایسا حضور نے فرمایا؟ ایسا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ مکے کے اندر مشرکین مکہ بھی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، اور حضور بھی رکھتے تھے. مدینے میں آئے تو یہود و نصارہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھنا شروع کیا. پھر جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو حضور نے فرمایا جس کا دل چاہے عاشورے کا روزہ رکھے یا نہ رکھے، کیونکہ رمضان کا تو فرض ہو گیا. ایک بات. دوسری بات، مدینے کے اندر جب حضور نے فرمایا کہ بھائی عاشورے کا روزہ رکھنا ہے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اس دن تو یہود و نصارہ اپنی عید کا دن مناتے ہیں، بہت خوشی کا دن مناتے ہیں، بہت احترام، اور وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ پھر خالف الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ایک دن پہلے بھی رکھ لو اور 10ویں کا بھی رکھو، یا ایک دن بعد کا رکھ لو، یعنی 10-11 رکھ لو یا 9-10 رکھ لو، تاکہ ان کی مخالفت ہو، ان سے میچنگ نہ ہو. یہ اسلام کا مزاج ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے کہ غیروں سے بالکل بھی ان کی نقالی نہ ہو، ان کی مشابہت نہ ہو، ان کی عبادت جیسی اپنی عبادت نہ ہو، کچھ نہ کچھ چینج کر دو. یہود و نصارہ سحری نہیں کرتے، روزہ رکھتے تھے، تو حضور نے فرمایا سحری کرو اور ان کی مخالفت کرو. مشرکین پگڑی باندھتے ہیں، ٹوپی نہیں لگاتے، حضور نے فرمایا ہم جو ہے امامہ پہنے تو ٹوپی بھی لگائیں تاکہ مشرکین کی مخالفت ہو. مشرکین مونچھ بڑی بڑی کرتے ہیں غیر مسلم حضرات، اور داڑھی مڑاتے ہیں. حضور نے فرمایا ہم مونچھ کو قصروا اشاربکم، اپنی مونچھوں کو، شواربکم، اپنی مونچھوں کو تراشو، پست کرو، اور داڑھی بڑھاؤ. واعفوا اللحى، داڑھی بڑھاؤ. مخالفت یہ اسلام کا مزاج. تو 2 عمل ہیں اس مہینے میں خاص طور پر. کیا؟ بھائی یہ مہینہ تو عزت اور حرمت والا ہے، پہلے بھی بات آ گئی، ٹھیک ہے، لیکن عمل کیا کرنے ہیں اس میں؟ 2 عمل. روزہ ایک عمل، اس کے بارے میں ڈیٹیل آ گئی آپ کے سامنے. بلکہ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل تو یہود و نصارہ روزہ رکھتے بھی نہیں ہیں، تو اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھ لے تو بھی جائز ہے، چل جائے گا، کیونکہ وہ لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں، ابھی اپنے دین سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں. اور ان کا دین کیا دین؟ اب تو صرف ایک ہی سکہ چلے گا، وہ ہے سکہ محمدی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم. حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اگر آج زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حضور ہی کی پیروی کرنی ہوتی تو جو ان کی ماننے والے لوگ ہیں، فالوورز ہیں، ان کو بھی اللہ کے رسول ہی کو ماننا ہے، کیونکہ آخری رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خاتم النبیین. تو آپ کی جانکاری کے لیے ہم نے یہ بات بتلا دی کہ بعض علماء کا یہاں تک بھی کہنا ہے کہ اگر ایک روزہ بھی کوئی رکھ لے تو بھی چل جائے گا عاشورے کا. لیکن دیگر علماء کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو باقی رکھیں،
جو بات چل رہی ہے کہ 9-10 رکھ لیں یا 10-11 رکھ لیں. دوسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وسع علی عیالہ یوم عاشورا وسع اللہ علیہ السنۃ کلھا، کہ جس نے اپنے گھر والوں پر اہل و عیال پر 10ویں محرم کو وسعت کی، فراوانی کی خرچ اور نان و نفقے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال میں وسعت اور فراوانی کا معاملہ فرمائیں گے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث پر بہت عمل کیا، بہت دیکھا، عمل کر کر کے تو ہمیشہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہمیں نظر آیا. ہم نے وسعت کا معاملہ کیا اہل و عیال پر تو پورے سال اللہ نے فراوانی کا معاملہ فرمایا. میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے کی صورتحال تو یہ ہے کہ شادی کرتے ہیں، بیوی لاتے ہیں، مہینے کا خرچ نہیں دیتے، بلکہ بعض تو ایسے بھی ہوں گے، اللہ ان کو توفیق دے اس لیے کہہ رہا ہوں ہوں گے، کہ مہر بھی ابھی تک ادا نہیں کیے ہیں، چکر میں معاف کر دے. بھائی زبردستی معاف کروانے سے مہر معاف نہیں ہوتی ہے، مہر دے دیجئے. حدیث شریف میں جو مہر نہ دے اور وہ قیامت کے دن زنا کی حالت میں اٹھایا جائے گا، اس کو زنا والا گناہ ملے گا. مہر دینا چاہیے بیوی کو جو نکاح میں طے ہو. ایک بات تو یہ. دوسرا، ہر مہینے اس کو خرچ دینا چاہیے. کتنا خرچ دینا چاہیے؟ شریعت نے کوئی آپ پر فکس نہیں کیا ہے. آپ کی انکم کے حساب سے ایک رقم اس کو دو اور بھول جاؤ دے کر. حساب کتاب مت لو بیوی سے کہ ہم نے تم کو اتنا پیسہ دیا تھا کیا ہوا. ارے بھائی اس کا دل بھی صدقہ خیرات کرنے کا چاہتا ہے، کسی کی مدد کرنے کا دل چاہتا ہے، غریب غربا پر صدقہ کرنے کا، اس کو کرنے دیجئے. یہ شریعت کا قانون ہے کہ اس کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ جیب خرچ دیجئے اور اس کا حساب مت لیجئے. اور رہی بات یہ کہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ تو آپ کو اٹھانا ہی ہے. اسی لیے تو آپ کو عورتوں پر فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو، کیونکہ وہ کماتے ہیں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اس لیے کہ مرد حضرات اپنا مال خرچ کرتے ہیں عورتوں پر، اس لیے آپ کو فضیلت بخشی ہے. تو ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات جو حدیث شریف سے ہمیں پتہ چلی، جس کا اس مہینے میں کرنے کا حکم ہے، اگرچہ حدیث شریف میں اسنادی اعتبار سے کلام ہے، لیکن محدثین کی تصریحات میں آپ کے سامنے شارٹ کٹ میں رکھ دے رہا ہوں کہ اس حدیث پر عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسلاف اور اکابر نے عمل کرتے ہوئے آئے ہیں اور اس حدیث کی کئی سندیں ہیں، سب مل کر اس حدیث کی صحت میں قوت آ جاتی ہے، یعنی اس پر عمل کرنا چاہیے. ورنہ کوئی ملے گا آپ کو بولے گا حدیث ہی صحیح نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہ ڈیٹیل ذکر کر دی. تو اپنے اہل و عیال پر کیا وسعت کرنا چاہیے، کیسے وسعت کرنا چاہیے؟ بھائی جو کچھ کھاتے پیتے ہیں اس میں تھوڑا اور فراوانی کر لیں، کچھ اچھا کھائیں پیئیں، اچھا گھر والوں پر کچھ اور زیادہ خرچ کر لیں، پیسہ وغیرہ کچھ زیادہ دے دیں. کسی طریقے سے کوئی طے نہیں ہے. اپنے دسترخوان کو وسیع کریں یا پیسہ دینے میں وسعت کا معاملہ کریں اپنے اہل و عیال پر. روزانہ بچے کو 5 دے رہے تھے، اس دن 10 دے دیجئے. ہمارے استاد محترم حضرت مفتی اسماعیل صاحب کچھولوی دامت برکاتہم، جن کے پاس ہم مفتی بنے ہیں، ان کا یہ معمول تھا 10ویں محرم کو 10 روپے دینا اپنے شاگردوں کو، جو افتاء والے تھے ان کو اور جو دورہ حدیث والے تھے ان کو 10 روپے. اور ایک قلم، کہاں کی؟ بریڈ فورڈ کی. انگلینڈ میں ایک جگہ ہے، وہاں حضرت رہتے ہیں، تو وہاں سے قلم لاتے تھے شاندار، وہ میرے پاس ابھی بھی موجود ہے. ایک قلم اور 10 روپے. کیوں؟ یہ حدیث شریف میں ہے نا، وسعت کا معاملہ کرو. تو شاگرد جو ہوتے ہیں وہ بھی روحانی اولاد ہوتے ہیں، ایک جسمانی اولاد ہے، ایک روحانی اولاد. تو اس طرح کچھ بھی طریقے سے جب سوچیں گے تو طریقے ہزاروں سامنے آ جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ تو گھر والوں پر وسعت کرنا چاہیے. یہ 2 عمل ہیں، روزے کا اور یہ حدیث جو وسعت والی آئی آپ کے سامنے، یہ عمل ہے. اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اپنے گریبان کو پھاڑ رہا ہے، کوئی اپنے جسم کو لہو لہان کر رہا ہے، یا کوئی ماتم منا رہا ہے، تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت تو مومن کی ایک دیرینہ تمنا ہوتی ہے، اس کے دل کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے. نہ مال غنیمت مقصود ہوتا ہے اللہ کے راستے میں لڑنے سے، اور نہ ملک کو فتح کرنا ہوتا ہے. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، اس کو سمجھیے سارے کنفیوژن دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے کو سن کر، یہ سوچ کر، کون ایسا مومن ہے جس کا دل رنجیدہ نہ ہو. بالکل ہمارے دل چھلنی ہے، رنجیدہ دل ہوتا ہے کہ کیسی ظلم اور بربریت کے ساتھ ان پر اور ان کے اہل و عیال پر جو ہے تلوار چلائی گئی، نیزے چلائے گئے، قتل کیا گیا، شہید کر دیا گیا. بالکل دل چھلنی ہے. لیکن ان سے بڑھ کر ان کے ابا ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 47 ہجری میں نماز فجر کے لیے آ رہے ہیں اور ان کو شہید کر دیا گیا. کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کو ماتم کا دن نہیں منایا. نمبر 2، ان سے اوپر حضرت علی سے افضل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کو بھی ذی الحجہ کے مہینے میں ایام تشریق کے موقع پر گھر کے اندر قید و بند کر دیا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا. کسی نے ان کی شہادت کے دن کو ماتم کا دن نہیں منایا. ان سے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ مصلی نبوی پر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ابو لولو نامی ایک غلام، اس کا نام فیروز تھا، مجوسی، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غلام تھا. اس نے آ کر شہید کر دیا، یعنی اس نے حملہ کیا ایسے نیزے سے جس کو زہر پلایا گیا ہو، زہر کے اندر ڈبو کے رکھا گیا تھا. وہ کئی وار کیے اس نے، اور پھر انجام کار یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ان کو جو زخم لگا ہے وہ تو 26 ذی الحجہ کو لگا ہے، لیکن وہ زخم وہ زندہ رہے 2-4 دن. اس کے بعد پھر یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی، اور یکم محرم الحرام کو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ان کو بھی دفن کیا گیا. اس دن کسی نے ماتم کا دن نہیں منایا. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ حضور کے بعد حضرت ابو بکر کا انتقال ہوتا ہے، کوئی ماتم کا دن نہیں. سب بات چھوڑ دیجئے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے. آپ کا انتقال ہوتا ہے، کوئی ماتم کا دن نہیں ہے، امت نے کوئی جو ہے ماتم کا دن نہیں اس کو منایا. تو یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے کہ وہ ظالم اور فاسق کی انہوں نے خلافت کو تسلیم نہیں کیا. اور ہاں آج ہم ظالم اور فاسق کے ساتھ جانے کے لیے، سیلفی لینے کے لیے پاگل بنے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس پارٹی کا ٹکٹ مل جائے، کسی طرح اس پارٹی کا ٹکٹ مل جائے، کسی طریقے سے اس پارٹی میں ہمارا نام آ جائے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. قرآن کہتا ہے ظالمین کی طرف میلان مت رکھو، ورنہ جو عذاب ان کو آنے والا ہے وہ تم کو بھی آ جائے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یزید جب وہ خلیفہ بنا اور اس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور بیعت لینا شروع کر دیا، مدینے میں بھی اس کا خلیفہ، مدینے کے جو خلیفہ تھے مروان بن حکم غالباً، ان سے اس نے یہ میسج دلوایا کہ میرے نام سے بیعت لو مدینے والوں سے. اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان لوگوں نے مخالفت کی کہ یہ آدمی خلیفہ بننے کا اہل نہیں ہے. اور حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جو صلح ہوئی تھی اس میں ایک شرط یہ تھی کہ آپ اپنے خاندان میں خلافت کو منتقل نہیں کریں گے. اب انہوں نے منتقل کر دیا.
کیا چوک ہوئی, کیسا ہوا معاملہ. اب وہ یزید خلیفہ بن گیا. اب ان لوگوں نے منع کر دیا کہ ہم جو ہے اس کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ادھر سے کوفہ کی طرف سے 18,000 لیٹرز خطوط آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کہ آپ آ جائیے, ہم آپ کو خلیفہ بنا لیں گے اور ہم آپ کی تابعداری کریں گے, ہم یزید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. قصہ مختصر یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ کوئی ماتم کی چیز تھوڑی ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میری دلی چاہت یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور مجھے قتل کر دیا جائے, پھر دوبارہ زندہ کیا جائے, پھر جہاد کروں, پھر قتل کر دیا جائے, پھر تیبارہ زندہ کیا جائے, پھر قتل کروں, پھر جو ہے مجھے شہید کر دیا جائے. یہ حضور کی حدیث شریف ہے. حضرت خالد بستر پر پڑے ہیں, انتقال کا وقت آیا, رونے لگے کہ خالد اونٹوں کی طرح مر رہا ہے بستر پر. زندگی بھر کی یہ تمنا ان کی تھی. وہ کہتے تھے میں جنگوں میں گھس جاتا تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے, لیکن مجھے شہید نہیں کیا گیا کیونکہ ان کا لقب تھا سیف اللہ, اللہ کی تلوار, اور اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے. اور ذرا ایک بات اور یاد رکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کوفہ سے پہلے روکا گیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بھی کیا کوفہ والوں نے شہید کر دیا ہے, اور ان کا لیٹر آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کہ آپ کوفہ نہ آئیں, یہاں کے لوگ وفادار نہیں ہیں, آپ واپس چلے جائیں. تو انہوں نے 3 شرطیں رکھی تھی. عبید اللہ بن زیاد جو کوفے کا گورنر یزید کی طرف سے متعین ہوا تھا کہ مجھے مدینہ واپس جانے دو. اور دوسرے نمبر پر کیا شرط تھی؟ حضرت نے فرمایا کہ 3 شرطیں میں رکھتا ہوں, کوئی ایک مان لو, کوئی ایک مان لو. کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ پورا ماحول بدل چکا ہے, تو انہوں نے 3 شرطیں رکھی. نمبر 1, مجھے مدینہ واپس جانے دو. نمبر 2, میرا راستہ خالی کر دو, میں دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤں اور وہاں اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے میں شہید ہو جاؤں. یہ کس کی تمنا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور تیسری یہ تھی کہ مجھے یزید سے ملاؤ, میرا اور اس کا معاملہ ہے, ہم آپس میں بیٹھ کر سمجھ لیتے ہیں, تم لوگ راستے سے ہٹ جاؤ. لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی, جنگ ہوئی اور انجام کار وہ شہید ہو گئے. لیکن ذرا میں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ان کی دلی خواہش کیا تھی؟ اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دینا. تو اگر جان چلی گئی تو ماتم کس بات کا؟ ماتم کی شہادت تو ایک ایسا مقام ہے جس کی تمنا کی گئی. حضور نے تمنا کی, حضرت عمر نے دعا کی, حضرت خالد رو رہے ہیں. حضرت عمر کی دعا تھی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد رسولک, اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور میری قبر اپنے رسول کے شہر میں بنا. تو حضرت عمر افسوس کیا کرتے تھے کہ میں تو امیر المومنین بن گیا ہوں, مدینے ہی کے اندر رہتا ہوں, اب شہادت کیسے ہوگی؟ تو شہادت چل کر آ گئی مسلح پر اور ان کو زخمی کر دیا گیا ایک کافر کے ہاتھوں. تو میرے بھائیوں, یہ ماتم کی چیز تھوڑی ہے. نہ عشق حسین, نہ ذوق شہادت, نادان سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت. اور حدیث شریف ہے لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیں اور اپنے گالوں کو پیٹیں. بخاری شریف کی روایت. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم اہل بیت کو خاص طور پر اس مہینے میں اور پورے سال میں کبھی بھی ہمیشہ عام طور پر ایصال ثواب کا اہتمام کریں, ان کے نام سے قرآن پڑھیں. سمجھ میں آئی بات؟ ان کو قرآن پڑھ کر بخشیں, اس سے ان کی روحیں خوش ہوں گی, اس سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. نہ یہ کہ ایسے کام جن سے نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہیں, نہ ان کے نانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں, نہ حضرت فاطمہ خوش ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم انك انت العز الاكرم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی کا لمحہ لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، خلاف شرع کاموں سے، باتوں سے، بدعات، رسوم و رواج سے پیارے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ محرم الحرام کا جو پیغام ہے اور نئے سال کا جو آغاز ہے، پیارے اللہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، اب نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو. پیارے اللہ اپنے فضل و کرم سے موت سے پہلے موت کی مکمل تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. حقوق اللہ، حقوق العباد جو ہمارے ذمے میں ہیں، پیارے اللہ احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ جو اعمال کرنے کے ہیں انہیں ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، جو آپ کو پسند نہیں ہے پیارے اللہ ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. پیارے اللہ ہماری طرف سے، پوری امت کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو، آپ کی ازواج مطہرات کو، آپ کے گھر والوں کو، اہل بیت کو، آپ کی اولاد کو پیارے اللہ ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ انہوں نے دین کو پہنچانے کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے پیارے اللہ بڑی قربانیاں دیں. پیارے اللہ آج ہم تک دین پہنچا ہے، پیارے اللہ ہمیں بھی دین کے لیے تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اقامت دین کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، احیاء سنت کے لیے، پیارے اللہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما لیجئے، اور ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی قیامت تک تن من دھن وارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ اپنے رستے کی شہادت نصیب فرما دیجئے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہمیں مرنا نصیب فرما دیجئے، وہاں کی مٹی نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ جو حاجی حضرات آئے ہیں ان کے حجوں کو قبول فرما لیجئے، عمروں کو قبول فرما لیجئے، اور حج مبرور کا جو مقصد ہے کہ زندگی تبدیل ہو جائے وہ انہیں نصیب فرما دیجئے. فضول رسموں سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجئے. جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی پریشان حال ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، عافیت اور رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما دیجئے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ جو آزادی کے خواب ہمارے اکابر نے دیکھے تھے وہ آزادی اس ملک کو نصیب فرما دیجئے. ظلم ستم کا خاتمہ فرما دیجئے، مہنگائی کا خاتمہ فرما دیجئے. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا